پر محلوں میں چلتے پھرتے اور رہتے ہوئے ہم لوگ دیکھا کرتے تھے اور ہم جوجھتے تھے جن کو، جو ہمارے بہت داخلی تعلیمی مسائل کہلائے جا سکتے ہیں، رئیس بھائی نے بہت مختصر عرصے میں وہ سب چیزیں سمجھ لی۔ میرا اسکول جو ہے وہ تھانہ روڈ پر ہے اور میں کارپوریشن کے پاس میں رہتا ہوں۔ وہاں سے روزانہ کبھی میں 7 بجے، کسی دن 8 بجے، کسی دن 9 بجے، الگ الگ وقتوں میں گھر سے اسکول کی طرف گزرتا ہوں۔ راستے میں 2 چھوٹے چھوٹے بس اسٹاپ پڑتے ہیں، وہاں پر بیٹیوں کو میں برقع اوڑھے وہاں پہ کھڑا ہوا دیکھتا تھا۔ وہ بس کا انتظار کر رہی ہیں، انہیں ممبئی تھانہ کلاسز اور یونیورسٹی میں جانا ہوتا تھا۔ تو بڑا احساس اس چیز کا ہوتا تھا کہ ہمارے شہر میں یہ انتظام ہونا چاہیے، یہ ہمارا درد تھا۔ آج آپ کی زبان سے وہ منصوبہ سن کے میں بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے اور صحیح مرض آپ نے دریافت کیا ہے اور اس کا صحیح علاج آپ نے سامنے لے کر آیا ہے۔ اور اگر یہ خواب پورا ہو گیا تو پچھلے 30-40 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ ہمارے شہر کا۔ گزشتہ 1 مہینے پہلے محمد وجیہ الدین صاحب کی ٹائمز آف انڈیا میں ایک خبر آئی اور وہ خبر بھی اپنے آپ میں خبر بنی، ہر محفل میں اس پر تذکرہ ہوا کہ بھیونڈی جو ہے، یہاں سے بیٹیاں جس بڑی تعداد میں ڈاکٹر بن رہی ہیں وہ ایک نیشنل نیوز بنی۔ برقع پہننے والی بچیاں، وہ کس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے کالجز میں داخلہ لیا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا شہر، دھول اور مٹی کا شہر، ٹریفک کا شہر، یہ جو ہمارے شہر کے لیول سے الگ الگ، اب یہ منظرنامہ بدل رہا ہے ماشاءاللہ ہماری ان بیٹیوں کی وجہ سے بہت تیزی ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کی جو طویل فہرست ہے، یہ طویل فہرست یہ بتا رہی ہے کہ بہت جلد یقینی طور پر بھیونڈی اپنی وہ شناخت قائم کر لے گا جس کی وجہ سے ہم ہمارے شہر کو ایک تعلیمی شہر کہہ سکیں گے انشاءاللہ۔ چند مسائل ہیں، میں ذاتی گفتگو میں انشاءاللہ آپ سے بات ضرور کروں گا، لیکن یہاں میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑی فہرست ہوتی ہے اس میں ہمارے بیٹوں کا حصہ جو ہے ہم کو کم نظر آتا ہے، اور یہ ہر سطح پر ہے۔ اس پر گفتگو بہت ہوتی ہے، لیکن میں ایک الگ پہلو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ پرائمری ایجوکیشن میں بھی اب آپ اگر وہ تقسیم دیکھیں تو وہاں پر بھی بیٹیوں کا ہی حصہ زیادہ ہے، بیٹے نظر نہیں آتے۔ آپ جونیئر کالج لیول پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو گرلز اسپیشل کالج ملیں گے، اور کو ایجوکیشن کے جو کالج ملیں گے اس میں بھی بیٹیوں کی تعداد آپ کو زیادہ ملے گی، یعنی گرلز کالج جمع کو ایجوکیشن میں بیٹیاں، لڑکے آپ کو وہاں پر نہیں ملیں گے۔ اور جب آپ اور ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی صورتحال ملے گی۔ یہ جو ریزلٹس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہماری بچیاں جو بڑا ایک اچیومنٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اس میں ہمارے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، اس کا جب سروے ہم نے کیا باقاعدہ تو اندازہ ہوا کہ خود میرے کالج کے بڑے لڑکوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ 12ویں جماعت کے بعد میں تعلیم ترک کر کے وہ کہیں بوٹیک پر کام کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اس کی نوکری کر رہے ہیں، یعنی مراد امیزون کے لیے اس کو کما کر دے رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ کا بھی کبھی صبح اس طرف جانا ہوا ہوگا تو دیکھیں گے کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بہت ایک بڑی قطار ہے، اور وہ بیچارے وہ بہت منظر اچھا نہیں ہے، حلال کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک ایسے بزنس کی یا ایک ایسی نوکری کی طرف ہمارے نوجوان لگیں کہ جہاں پر ان کی عمر صرف 10 سال آگے بڑھ جائے گی، 25 سے جب وہ 35 تک پہنچیں گے تو وہ بیکار مانے جائیں گے، اور پھر اس وقت تک ان کا ایک خاندان بن چکا ہوگا، شادی ہو چکی ہوگی، کوئی بچے ہوں گے،
یہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہو. یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے شہر کے سنجیدہ ہوتے ہوئے مسائل، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیڈر کو اس بات کی فکر. میں نے یہ بات آج یہاں کیوں چھیڑی، اس کی ایک وجہ ہے کہ میں نے ایک نعرہ لے کر چلا ہے، اور وہ ہے تعلیم مردہ کا نعرہ. اس کا پہلو میں یہ بتاتا ہوں کہ آج سے پورے 75 سال پہلے سے لے کر اس کے پہلے کے 50 برسوں میں باقاعدہ ہندوستان میں تعلیم نسواں کی تحریک چلی، اور بڑے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. بڑے سمجھدار تعلیم یافتہ لوگوں نے تعلیم نسواں کی تحریک کی مخالفت کی. اس تحریک کو چلانے والے مرد تھے. آج تعلیم مردہ کی تحریک کی ضرورت ہے. لیکن میں یہاں پر یہ سوال، میں اب وجہ بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ ذکر آج یہاں کیوں چھیڑا. سوال یہ ہے کہ اس تحریک کو آج کون چلائے گا؟ وہ ہماری بیٹیاں چلائیں گی. اس تحریک کو ہماری بیٹیوں کو چلانا ہوگا. اور وہ کس طرح؟ یہ بیٹی جس نے نیٹ اور JEE کیا ہے، اس کے بھائی نے کیا کیا؟ بیٹے یہ کام میں ہماری اسکول میں پڑھنے والی بچوں کو کہتا ہوں کہ تمہارا بھائی جو باہر گھوم رہا ہے نا، اس کو گھر میں کھینچ کے لانے کا کام تمہارا. اور اتنی ہمت ہے ان کے اندر. میں نے دیکھا ہے، بہت خوشی بھی ہوتی ہے اس پہلو کو دیکھ کر کہ میرے یہاں بہت مرتبہ ہوا ہے یہ خوشگوار واقعہ کہ بہن نے اپنے بھائی کو پکڑ کے لے کر آئے ایڈمیشن کے لیے. تو اتنی طاقت ہماری بیٹیوں کے اندر ہو گئی ہے. اب یہ اس منظرنامے کو مساوات کی طرف لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری بیٹیاں بھی ہمارے بیٹوں کو تعلیم کی اس سطح پر لے کر آئیں. اور ہمارے شہر میں یہ سانحہ ہو رہا ہے کہ 10ویں اور 12ویں کے بعد لڑکے بہت بڑی تعداد میں ایجوکیشن کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کا سبب ہے کہ وہ کمانا چاہتے ہیں یا گھر کا وہ دباؤ ہے. تو اس دباؤ کو ڈیزالو کر کے لڑکوں کی تعلیم کے سلسلے میں شہر میں باقاعدہ ہمارے لیڈر کی رہنمائی میں کچھ اداروں کے قیام کی ضرورت ہے، اور بچیوں کی مدد سے لڑکوں کو تعلیم کے راستے پہ لگانے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ نہیں کیا تو عنقریب ہمارے سماج میں بہت خطرناک حد تک عدم اعتدال، امبیلنس پیدا ہو جائے گا، اور سوشل ایونٹس یعنی سماجی برائیاں اس سے جنم لے گی. اس کی سنجیدگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کی محفل جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ واقعی میں ہمارے شہر کا منظرنامہ ماشاءاللہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور ہمارا شہر ترقی کی طرف جا رہا ہے. جتنے لوگ ہماری قوم سے نا امید ہوں گے، جو لوگ ہمارے شہر سے نا امید ہوں گے، ان کو آج کی یہ محفل اور یہ فہرست دیکھنی چاہیے. یقیناً انشاءاللہ حوصلے بلند ہوں گے کہ بدل رہا ہے اور ہم ترقی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایکسپریس نیوز ہندی پر ویڈیو دیکھنے کے لیے کریں لائک، شیئر اور سبسکرائب. بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.